بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی ان سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی سورہ کا نچوڑ سننے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی فرمایا، سورہ یوسف۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی کے ہر درد، ہر امتحان، ہر انتظار اور ہر کامیابی کا پیغام ہے۔ اگر اس سورہ کو کھلے دل سے سنا اور سمجھا جائے تو پتھر جیسا دل بھی پگھل جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سورہ یوسف کی شروعات ایک ننھے سے بچے کے خواب سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اس خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب عام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم مستقبل کا اشارہ ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، کیونکہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہیں سے سورہ کا پہلا پیغام ملتا ہے۔ حسد انسان کو ظلم پر مجبور کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے محبت نہیں بلکہ جلن کرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ والد صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں زہر بھر دیتا ہے اور وہ ایک بھیانک سازش رچ لیتے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے بہانے جنگل لے جا کر کنواں میں پھینک دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک معصوم بچہ، اندھیرا کنواں، اوپر سے بھائیوں کی بے وفائی۔ لیکن یہیں سے اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ وہیں سے مدد بھیج دیتا ہے جہاں سے انسان امید چھوڑ دیتا ہے۔ ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کنواں سے نکل لیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی دھوکہ دے دے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ انہیں مصر کے عزیز کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ غلامی میں بھی اللہ انہیں عزت اور حسن اخلاق عطا کرتا ہے۔ پھر آتا ہے سب سے سخت امتحان۔ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ جوانی، تنہائی، دروازے بند، لیکن یوسف علیہ السلام کا دل اللہ سے جدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ تقویٰ کی بلندی ہے۔ اس امتحان کے بعد بھی سچ بولنے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بڑا پیغام ملتا ہے۔ ہر سچ ترنت جیت نہیں جاتا، لیکن آخر جیت سچ کی ہی ہوتی ہے۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام شکایت نہیں کرتے۔ وہ قادیوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے خواب تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا کردار جیل کی دیواروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کا خواب آتا ہے۔ 7 موتی گائیں، 7 دبلی گائیں، ہرا اور سوکھا اناج۔ کوئی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ آخر یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ سالوں بعد سچ کی روشنی باہر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نہ صرف خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بلکہ ملک کو بھوک سے بچانے کا پورا نظام بھی سمجھاتے ہیں۔ یہاں سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے صرف نکالتا نہیں، بلندی پر بٹھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دے دیا جاتا ہے۔ جو کبھی کنواں میں تھا، آج تاج کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی اناج لینے مصر آتے ہیں جو کبھی انہیں کنواں میں چھوڑ آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن اپنی پہچان نہیں بتاتے۔ یہاں انتقام کا موقع تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا دل رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ ان کی اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آتا ہے۔ وہ پہلا خواب پورا ہوتا ہے۔ ماں باپ اور بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے عزت سے جھک جاتے ہیں۔ یہ خواب کی تکمیل ہے، لیکن اس تکمیل تک پہنچنے کا راستہ آنسوؤں، صبر اور یقین سے بھرا تھا۔ سورہ یوسف کا سب سے زبردست پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر آپ یوم زندگی کے کسی کوان میں ہیں، ایسے مت پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، تو سورہ یوسف آپ سے کہتی ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، صبر رکھو، صبح ضرور آئے گی۔ سورہ یوسف صرف کہانی نہیں، یہ امید کا نسخہ ہے، صبر کا سبق ہے اور یقین کا اعلان ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے پلان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پلان کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سورہ یوسف کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے اگلے سورہ کے ساتھ، تو اب چلتے ہیں، اللہ حافظ۔